جب کسی آدمی پر کوئی مشکلات آ جائے تو اس مشکلات کی حل کے لیے بہت سی مفید طریقہ سچی توبہ ہے، اور انسان اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے، یہ بہت مفید طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی تمہارے پروردگار فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں آپ کی دعا قبول کروں گا۔ ایک حدیث شریف میں آتے ہیں، صحیحین کا حدیث ہے، بخاری و مسلم اور احمد نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوا سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امت میں 3 آدمی تھے، وہ ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ دوران سفر ان کو ایک غار میں رات گزارنا پڑی۔ چنانچہ وہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر سرکا اور اس نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ سب آدمی کہنے لگے کہ اس پتھر سے نجات اور خلاصی کی یہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ کر کے دعا کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا شروع کی کہ اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب شام کو واپس آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے رات کا دودھ دویا۔ جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ سو ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہیں لگی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ۔ چنانچہ میں اسی حالت میں دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح صادق ہو گئی اور بچے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے۔ پھر وہ بیدار ہو گئے تو انہوں نے دودھ نوش کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہے اس کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ اس کے بعد پھر دوسری آدمی نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور مجھے بہت پسند تھی، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا جس قدر کوئی مرد عورت سے محبت کرتا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ چنانچہ ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا کہ وہ نہ مانی، حتیٰ کہ وہ قحط میں مبتلا ہوئی تو اس مشکل کی وجہ سے میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے گی۔ وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا، ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان مباشرت کے لیے بیٹھ گیا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ خدا سے ڈرو، جائز طریقے سے بکارت ذائل کرو۔ بس میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، اور جو سونا میں نے اس کو دیا تھا واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے جس میں ہم مبتلا ہے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر تیسری آدمی نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، ایک آدمی کے سوا سب مزدوری میں نے ادا کر دی۔ وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی، وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی اجرت کو بڑھایا یہاں تک کہ اس سے اموال کثیر ہو گئے۔ پھر ایک عرصہ کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے اجرت مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام وغیرہ جو تجھے نظر آ رہے ہیں،
یہ سب تیرے ہی اجرت ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مزاح نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مزاح نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے وہ سارا مال لیا اور سارے جانور ہانگ کر لے گیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے جس میں ہم سبھی مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور تینوں اس غار سے نکل کر آگے کو روانہ ہو گئے۔ تو میرے پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ مصائب و مشکلات کے پیش آنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر کے دعا کرے۔ اور یہ تعمیل حکم بھی ہے جیسا کہ ارشاد مبارک ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یعنی تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور مذکور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک اعمال کو وسیلہ میں پیش کرنا جائز ہے۔ ہر بلا سے نجات حاصل کرنے میں بندہ کے تقوی کو بڑا دخل ہوتا ہے، یعنی انسان کو اپنا تقوی سامنے رکھ کر کے دعا کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یعنی جو شخص تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ مصائب سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس آیات سے یہ معلوم ہوا کہ مشکلات اور مصائب اور مصیبتوں سے نکلنے کے لیے تقوی کی بہت دخل ہے اور بہت سی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے نجات عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس مذکورہ حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں ہمارے لیے بہت سی سبق ہے، اور یہ سبق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسنی سلوک کرنا اور اس کا خدمت کرے، اور والدین کی خدمت میں بہت سی فضیلت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان دونوں پر ترجیح دینا باعث فضیلت کام ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، قرآن و حدیث نے ہم کو مشکلات سے نکلنے کے لیے اور کامیابی کے لیے سب راستے دکھائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان راستوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مشکلاتوں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔